السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال یہ تھا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد افضل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا، روزوں کا اہتمام کرنا باعث اجر اور باعث ثواب۔ اس کے علاوہ بعض روایت میں جو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، اس کی فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پھر بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو کر غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا تھا۔ ہم اس خوشی میں کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ میرے بھائی، میں بھی نبی، وہ بھی نبی تھے، تو احترام کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا، تھوڑے عرصے بعد، کہ آپ نے کہا بھی آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اب دنیا سے تشریف لے گئی۔ بھائیو، یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ آپ نے 9 کا روزہ اس لیے ساتھ کہا تھا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اور آپ ہمیشہ یہود، نصارہ، مجوس وغیرہ ان کی مشابہت سے بچ کے رہتے تھے، اور اس موقع پر بھی بچنا ضروری تھا۔ آپ نے کہا آئندہ سال میں رہا 9 کا رکھوں گا۔ بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 9 کا رکھیں گے، 10 کا چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ بات مان لیں ہم کہ 10 کا چھوڑنا ہے، 9 کا رکھنا ہے، تو 10 کے روزے کی ابتدا کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے محبت۔ اور 9 کے روزے کی آپ نے کیوں کہا؟ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ صرف 9 کا روزہ رکھنے سے تو نہ تو اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس سے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر 2 روزے رکھ لیے جائیں، 9 کا اور 10 کا، تو پھر یہودیوں سے مشابہت سے بندہ بچ جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور جو نوافل روزے ہیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے 10ویں روزے کا روزہ رکھنے کی نفی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اب 9 اور 10 2 روزے رکھیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار آسان طریقے سے ہو جائے، اور یہود کی مخالفت سے بھی بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔